للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْتَرِطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعٌ، اور شرط مسح کے جائز ہونے کے لیے موضوع پر 7 ہیں۔ 7 شرائط ہیں موضوع پر مسح کے جائز ہونے کے لیے، یعنی کہ 7 شرطیں ہیں موضوع پر مسح کے جائز ہونے کے لیے۔ اگر ان 7 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ شرائط الاول، پہلی، لبسہما بعد غسل الرجلین، دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد لبسہما، ان دونوں کو پہننا، دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد۔ ولو، اگرچہ وضو کے مکمل کرنے سے پہلے پہنے، اگرچہ وضو کے مکمل کرنے سے پہلے پہنے، یعنی کہ اس طرح ہے، وضو تو نہیں ہے، اس کا وضو نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ پاؤں دھو لیتا ہے، پاؤں دھو کر موزے پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وضو کرے گا تو مسح کرے گا، موزوں کا مسح کرے گا، پورے پاؤں نہیں دھوئے گا، موزوں کو اتارے گا نہیں بلکہ مسح کر لے گا، وضو ہو جائے گا جب تک حدث لاحق نہ ہوا۔ اذا تم، جب اس کو مکمل کرے، جب وضو کو مکمل کرے، ضمیر کا مرجع وضو ہے، جب وضو کو مکمل کرے، ایسی چیز کے حاصل ہونے سے پہلے، ایسی چیز کے حاصل ہونے سے پہلے جو توڑ دیتی ہے للوضوء، وضو کو، جو توڑ دیتی ہے وضو کو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بندہ ہے یا عورت ہے، وہ کیا کرتا ہے، وضو نہیں کرتا، پاؤں دھو لیتا ہے، پاؤں دھو کر موزے پہن لیتا ہے۔ اب 1 گھنٹے بعد وہ وضو کرتا ہے اور پاؤں کا مسح کر لیتا ہے۔ پاؤں کا مسح کرنا آیا کہ جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر اس بندے کے یا عورت کے 1 گھنٹے کے درمیان میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جو وضو کو توڑ دیتی ہے، جس طرح کہ پیشاب کر لینا یا ہوا خارج ہونا، کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ موضوع پر مسح کرے گا۔ اگر اس 1 گھنٹے کے درمیان کوئی ایسی چیز پائی گئی ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، پیشاب کر لیا ہے، تو پھر وہ موضوع پر مسح نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا، موضوع کو اتارے گا اور پاؤں کو دھوئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں کوئی خارج نہیں ہوتی ہوا، کوئی ناقض وضو پائی نہیں جاتی چیز، تو پھر تو وہ مسح کر سکتا ہے۔ اگر 1 گھنٹے میں کوئی پائی جائے تو پھر وہ مسح نہیں کر سکتا بلکہ پاؤں کو دھوئے گا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ ترجمہ، الاول، ان دونوں کو پہنے، دونوں پاؤں کے دھونے کے بعد، اگرچہ وضو کو مکمل کرنے سے پہلے، جب وضو کو مکمل کرے، ایسی چیز کے حاصل ہونے سے پہلے جو توڑ دیتی ہے وضو کو، ہاں، اگر اب وہ وضو کو اس طرح کرتا ہے کہ وضو کر کے پھر وہ موزے کو پہنتا ہے، تو اب جب دوبارہ وضو ہے اس کا، 1 گھنٹے بعد پھر اس نے پیشاب کیا، پیشاب کی ہوا خارج ہوئی، ٹھیک ہے، اب پھر اس کو وضو کی حاجت ہوئی، تو اب جب وہ وضو کرے گا نا تو وہ مسح کرے گا، کیا کرے گا، مسح کرے گا پورا پاؤں، دوبارہ موزے اتارنے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جب اس نے وضو نہیں کیا تھا، صرف اس نے پاؤں دھوئے تھے اور موزہ پہن لیا تھا۔ اب اگر حدث لاحق نہیں ہوا، وضو کر لیا تو اسی طرح چلتی جائے گی، وضو کر لیا تو ٹھیک ہے،
وضو کر لیا ٹھیک ہے، وضو کے بعد حدث لاحق ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسح کرے گا، پاؤں نہیں دھوئے گا۔ اگر وضو سے پہلے حدث لاحق ہو گیا تو تب وہ پاؤں دھوئے گا، وضو پاؤں دھوئے گا، مسح نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ وثانی، اور دوسری، ان دونوں کا چھپا لینا، للکعبین، ٹخنوں، جو موزے ہیں وہ ٹخنوں کو چھپائیں، اگر ٹخنوں کو چھپائیں گے تو ہی مسح جائز ہوگا، اگر ٹخنوں کو دونوں نہیں چھپائیں گے تو مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والثالث، اور تیسری، ممکن ہو لگاتار متابعت المشی، جی لگاتار چلنا، فیہما، ان دونوں میں، یعنی کہ موزے پہن کر لگاتار چلنا ممکن ہو تو پھر تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اب لگاتار چلنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 2 یا 3 میل لگاتار بندہ چل سکے آسانی کے ساتھ، کوئی مشکل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لگاتار چلنا ممکن ہو۔ اگر لگاتار چلنا ممکن نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا مسح کرنا۔ پس نہیں ہے جائز ایسے موزے پر، علی خف، موزے کو کہتے ہیں ایسے موزے پر جو زجاج، شیشے سے ہو، او خشب، یا لکڑی سے ہو، او حدید، یا لوہے سے ہو۔ اگر موزہ لوہے سے بنا ہوا ہو، شیشے سے بنا ہوا ہو، لکڑی سے بنا ہوا ہو تو پھر اس سے مسح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو پہن کر چلا جا نہیں سکتا، بندہ چل نہیں سکتا آسانی کے ساتھ، اسی وجہ سے اس پر زجاج، شیشہ، خشب، لکڑی، حدید، لوہے کے موزہ پہن کر مسح کیا تو مسح نہ ہوگا، کیونکہ اس پر بندہ چل نہیں سکتا، اس وجہ سے آسانی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ چمڑے کے موزے کے پہن کر بندہ آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے، اس پر مسح جائز ہے۔ ان شیشہ، لکڑی اور لوہے کے موزے پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ بندہ چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اور آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ ہم آگے اجرا شروع کریں گے، آگے کل آپ کا اجرا کا طریقہ بھی اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے اور نحو بھی یاد ہونی چاہیے، اور تمام کے تمام قواعد بھی آپ یاد کرنا۔ آج کا آپ کو میں ایک دن اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے نحو اور قواعد اور اجرا کا طریقہ سارا اچھی طرح سے یاد ہو جائے، تاکہ کل ہم اجرا کریں تو اس میں کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم نہ ہو ہمیں، ٹھیک ہے۔ اچھی طرح ہم چلتے جائیں اور سپیڈ سے چلتے جائیں، اجرا ہم کریں گے، انشاءاللہ ہمیں سمجھ بھی آئے گی، سب کچھ ہوگا۔ آج کا دن اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے دہرا لیں، اجرا کو کر لیں، اچھی طرح سے کریں۔ کل ہم شرمیات عامل بھی آپ لے کر آنا، ہم شرمیات عامل سے ہم اجرا شروع کریں گے، ترکیب شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے۔ اسی لیے صرف آج نور الہدیٰ کا پڑھا رہا ہوں، آج اجرا نہیں کروا رہا، کل اجرا کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور اچھی طرح سے قواعد بھی آپ نے پڑھ لینے ہیں زبانی، خود ہی 2-4 مرتبہ، اور قاعدے بھی زبانی پڑھ لینے، نحو بھی زبانی پڑھ لینی ہے، اور صبح انشاءاللہ عز و جل ہم کیا کریں گے، اجرا کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کرنے کی۔